انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کس جانب جا رہا ہے۔ بلال علی عرف ذل شاہ کو جس طرح سے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، جو لوگ اس وقت حکومت کے اندر ہیں وہ پاکستان کے کچھ نہیں لگتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپڈیٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عطیب الرحمان۔ پاکستان کے لاہور زمان پارک کے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، جس بے دردی سے عام عوام کے اوپر تشدد کیا گیا، عام عوام کے اوپر ظلم و بربریت کے وہ پہاڑ ڈھائے گئے، تاریخ سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملے پاکستان کے اندر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان میں اب محافظ کون ہے، کون اس قوم کے بچوں کو، اس قوم کی خواتین کو، اس قوم کے بزرگوں کو اب حفاظت فراہم کر سکے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں شاید کسی دشمن نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ پاکستان نہیں بلکہ مقبوضہ پاکستان یعنی مقبوضہ ملک بن چکا ہے۔ لاہور کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ نہایت خطرناک اس لیے بھی ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ممکنہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کا یہ بیان آ گیا ہے کہ اگر یہ مجھے گرفتار بھی کرتے ہیں یا مجھے زندہ نہیں رہنے دیتے تو اب یہ قوم اپنی آزادی لیے بنا سانس نہیں لے گی۔ آپ نے اپنی جد و جہد مسلسل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، اپنی اس جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ آزادی انقلاب خون مانگتی ہے، آزادی انقلاب جو ہے وہ کوشش مانگتی ہے۔ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر مت بیٹھیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے بالکل آزادی نہیں ملے گی۔ ان لوگوں سے آپ کو آزادی مانگنا نہیں، ان لوگوں سے آپ کو آزادی چھیننا پڑے گی۔ ایسی فسادیت، ایسا ظلم، ایسی بربریت تو آج سے پہلے نہ تو کسی حکمران نے کی، نہ ہی کسی محافظ میں کی۔ پوری دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ پوری دنیا کا میڈیا اس چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے اور اس پر آواز اٹھا رہا ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن مہم کی ریلی میں جس پاکستان تحریک انصاف کے بلال علی عرف ذل شاہ کو جس طرح سے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اسے پہلے گرفتار کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا اور بعد میں اسے مار کر اس کی لاش کو سڑک کے اوپر پھینک دیا گیا اور بعد میں اسے سروسز ہاسپٹل لے جایا گیا مردہ حالت کے اندر۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک معصوم شخص بھاڑ میں گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو ایک سائڈ پر رکھیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا معصوم تھا۔ اس کی حرکتیں، اس کی باتیں اور اس کا جو رقص کرنا پاکستان کے محبت میں، وہ آپ نے ویڈیوز آپ کے سامنے، اس کے تمام انٹرویوز آپ کے سامنے، ان تمام انٹرویوز سے کسی ایک انٹرویو سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ خدا نخواستہ کسی بھی طرح سے دہشت گرد ہو یا کوئی ایسی اس میں بات ہو کہ وہ ایسے مظاہرے کرنے پر کسی کو اکسا رہا ہو جس سے ملک پاکستان کے کسی بھی حصے کو نقصان ہو۔ اس کے تمام انٹرویوز آپ کے سامنے ہیں، اس کے کسی انٹرویو سے ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ کسی قسم کا پاکستان کے اندر احتجاج کے اندر، ریلی کے اندر پاکستان یا پاکستان کی املاک کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ یہاں سے دیکھیں، اس کی باتوں سے دیکھیں وہ کتنا معصوم تھا، اور اب جس بے دردی سے، جس ظلم کے ساتھ اسے قتل کیا گیا ہے، یقیناً وہ اپنے اللہ کے پاس جا کر وہ سب شکایات کرے گا، وہ ان سب کے خلاف سب چیزیں بتائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو خدا پہلے دیکھ رہا تھا وہ اس معصوم کی زبانی بھی سنے گا کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے اور جو اس کے پاکستان کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرعون، نمرود کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کئی لاکھ مربع میلوں پر ان کی حکومت تھی، لیکن آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ میری ان لوگوں سے بھی اب تو یقین مانیں، اس حکومت سے پہلے تو ہمیں نفرت تھی، لیکن اب دل سے نفرت ہے، دل کھٹا ہو چکا ہے، دل کھٹا ہو چکا ہے یہ دیکھ کر کہ ان لوگوں کے مفادات اس پاکستان کی قوم کے ساتھ نہیں جڑے۔ ایسا محسوس ہونے لگا ہے، ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ پاکستان کے کسی طرح سے بھی کوئی حامی نہیں ہے، پاکستان کی ترقی کے، پاکستان کے آگے بڑھنے کے انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کس جانب جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر پروگرام اینڈ کرتا ہوں۔ ایک جواری تھا، وہ جوا کھیلتا رہتا تھا، اس کو اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی والدہ وفات پا گئیں، لوگ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ وفات پا چکی ہیں، آپ آئیں اس کے کفن دفن کا انتظام کریں تاکہ انہیں دفنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری والدہ کے پاس جائیں، انہیں نہلائیں دھلائیں، میں ابھی بس یہ 2 پتے رہ گئے ہیں، میں
فوراً اس کے بعد آتا ہوں۔ وہ لوگ واپس چلے گئے، انہوں نے نہلا دھلا بھی خود دیا، پھر واپس آئے کہ ہم نے نہلا دھلا دیا ہے، بس آپ جنازے پر شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ بس یہ میرا ایک پتہ رہ گیا، 5 منٹ مجھے دے، میں جنازے میں شریک ہوتا ہوں۔ جنازے کے لیے لوگ جنازگاہ میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ کا جنازہ جو ہے وہ جنازگاہ میں موجود ہے، آپ آئیں اور جنازہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا بس میرے بس 2 پتے رہ گئے، میں ابھی جنازے میں شریک ہوتا ہوں۔ پھر لوگ واپس آئے اور انہوں نے کہا جنازہ شروع ہونے والا ہے، مولوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ آئیں اور جنازہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا بس آپ پہنچو، میں بالکل پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ لوں گا۔ ایسا ہوا کہ جنازہ بھی ہو گیا، جنازگاہ سے میت کو قبرستان بھی لے جایا گیا اور لوگوں نے دفن بھی کر دیا۔ تو اسے کہا گیا کہ بالکل بس اب دفن ہونے والی ہیں آپ کی والدہ، آپ پلیز آخری دفعہ ان کا دیدار کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پہنچو، میں بالکل قبرستان میں یہ آخری پتہ کھیل کر جو ہے قبرستان پہنچتا ہوں اور میں اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی والدہ کو دفنا دیا، دفنا کر گھر واپس آ گئے۔ تو لوگ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی والدہ کو دفنا دیا۔ تو اس نے کہا چلو اچھی بات ہے، میں ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعا کر دوں گا۔ تو یہی حال ہمارے پاکستان کا ہے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کا ہے، وہ بس بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کب اس ملک کا جنازہ اٹھے۔ ان کو اس ملک کے مر جانے سے، اس ملک کو ختم ہو جانے سے، اس ملک کی معیشت کے تباہ ہو جانے سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات آج آپ ذہن نشین کر لیں، اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ جو لوگ اس وقت حکومت کے اندر ہیں وہ پاکستان کے کچھ نہیں لگتے، ان کا غرض ہی نہیں ہے پاکستان سے۔ انہوں نے 75 سال پاکستان کو کھایا ہے اور 75 سال سے وہ یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی آخری کوشش ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو ختم کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے اور جو 75 سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں اسی روایت کو ہم قائم و دائم رکھیں۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا، عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ہم ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا جب عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بنتے ہی آپ ان کو ملک چھوڑ کر جاتا ہوا دیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ادیب الرحمان کو اجازت دیجیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے خاص طور پر نمازوں میں دعا کیجیے۔ اپڈیٹ پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔